ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے پاک پیغمبر سلام اللہ علیہ کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا، جس میں حضرت ختمی مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے، جبکہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت علیہ السلام سے منور فرمایا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. پروردگار عالم ہمارے شیعوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ وہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ان کے خمیر کو ہماری ولایت کے آب سے گوندھا گیا ہے۔ يَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا. ہمارے شیعوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری غمی کے ساتھ غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے، اور دنیا جہاں میں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آج کے دن اپنے امام کی مظلومیت پر نوحہ کناں ہیں، اور بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا اتم مصداق ہیں کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری غمی میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ 25 رجب المرجب کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو ہر مومن دکھی ہے اور ہر مومن امام علیہ السلام کی اس شہادت کے غم میں غمگین ہے۔ یہ امام علیہ السلام ان کا اجمالی طور پہ آپ کو تعارف کروانا مقصود ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کی ولادت با سعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری کو مدینہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری میں کاظمین میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ جو بانی مکتب جعفریہ ہیں، حضرت صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث، علم کے وارث، ان کی عصمت کے وارث، ان کے یہ فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور آپ کی والدہ گرامی جن کا نام حمیدہ تھا، تمام مورخین عام و خاصہ اس معظمہ کے بارے میں کہتے ہیں اور اپنی کتب میں یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ معظمہ نام کے اعتبار سے حمیدہ تھیں، اسی طرح کمالات و اوصاف کے اعتبار سے بھی حمیدہ تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن اپنے بابا کے ساتھ گزرا، اور حضرت صادق آل محمد اپنے اس فرزند کا اپنے اصحاب کے درمیان تعارف فرماتے تھے۔ جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے مجمع میں بیٹھتے تھے اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو حضرت صادق آل محمد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے اصحاب، یاد رکھو فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وُلْدِي، یہ میرا فرزند میری تمام اولاد میں سے افضل ترین ہے۔ اور پھر فرماتے تھے وَهَذَا وَلَدِي مَنْ أُخَلِّفُهُ مِنْ بَعْدِي، یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کروں گا۔ پھر فرماتے تھے هُوَ الْقَائِمُ مَقَامِي، یہ میرا قائم مقام قرار پائے گا، میرا جانشین قرار پائے گا۔ وَالْحُجَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ مِنْ بَعْدِي، اور فرماتے تھے کہ میرے جانے کے بعد خلق خدا پہ اللہ کی طرف سے یہی حجت ہوگا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرت خاتمی مرتبہ سے لے کر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک ان تمام مقدس ہستیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، جود و سخا کے اعتبار سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کی عملی تفسیر تھے اپنے زمانے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ عامہ و خاصہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد، متقی، عابد اور پرہیزگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کو زین المتحجدین کا لقب دیا، یعنی وہ امام جو تہجد گزاروں کی زینت ہو۔ یعنی امام کی زندگی کا خاصہ یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز شب باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو زین المتحجدین کہنا شروع کر دیا کہ ایسی ہستی جو شب زندہ داروں کے لیے زینت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام حلم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام حلیم ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص بہت بغض و عناد رکھتا تھا۔ ظاہراً وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بڑی شخصیت کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی تھی، اور اس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھتا تھا تو وہ اپنے بغض کا اظہار کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ سوار ہو کے اس مقام پہ چلے گئے جہاں پہ اس کی کھیتی باڑی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو اس کی فصل سے گزارا۔ جب اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا
تو اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نازیبا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے میری فصل کو خراب کر دیا ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب جاتے ہیں تو بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد خدا یہ بتا تو نے اپنی اس فصل پہ خرچ کتنا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنی اس فصل پہ 100 دینار خرچ کیا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ بتا جب یہ فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو آپ کو اس فصل کی آمدنی کتنا ملے گی؟ کہتا ہے کہ 200 دینار۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب سے اس کو 300 دینار عطا فرمائے اور فرمایا کہ یہ آپ کی فصل کا خرچہ ہے، یہ آپ کی آمدنی کا عوض، اور یہ 100 دینار اضافی جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے خرچ کریں، استعمال کریں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد چلے آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے مسجد نبوی میں موجود تھا۔ جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھتا ہے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ آیت کے طور پر موجود ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس مقام پہ قرار دینا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرف نگاہ کی جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے کاظم، یعنی کاظم ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو شخصیت اپنے غصہ پر قابو رکھے، اور ایک لقب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عبد سحلے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ عبادت خدا بندی انجام دیتے تھے تو لوگ آپ کو عبد سحلے کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور ترین لقب ہے باب الحوائج، وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی زائر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کے اللہ سے اپنی حاجت کی برآوری کی دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و صدقے کے ذریعے اس مومن، اس زائر کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک اساس ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہی ہے کہ جس نے مومن کو دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص خراسان سے چلا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ یہ خراسان سے اتنا طویل سفر کر کے جب خدمت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، نحیف ہو چکا تھا، سفر کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا اور پیدل چلتے چلتے اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ جب یہ خدمت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول، میں خراسان سے چلا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، میں کسی تمہ کے لیے نہیں آیا، میں کسی لالچ کی گھر سے نہیں آیا، بلکہ آپ کی محبت مجھے کھینچ کے تمہارے دروازے پہ لے کے آئی ہے۔ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے محب سے ارشاد فرمایا حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھ واللہ لو احبنا حجر
لحشرہ اللہ معانا یوم القیامہ، ارشاد فرمایا قسم ہے خدا کی، قسم ہے اللہ کی، اگر کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت رکھے گا تو پروردگار عالم اس کو بھی ہمارے ساتھ بروز محشر محشور فرمائے گا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ شہادت کا دن ہے، اور پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت صادق آل محمد کا فرمان کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا واجنوا بماء ولایتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، کہ اللہ ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں، اور ان کا خمیر جو ہے ہماری ولایت کی آب سے گوندا گیا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری غمی کے ساتھ غمگین ہوتے ہیں، اور ہماری خوشی کے اندر وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے آج تمام مومنین عزادار ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں گریہ ازاری کر رہے ہیں، ماتم داری بپا کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے طول و عرض میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں پر علماء واعظین خطابات کر رہے ہیں، اور مومنین کو امام کی سیرت جو ہے اس کے چھپے ہوئے پہلو بیان کر رہے ہیں، تاکہ مومنین عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام کی سیرت سے، امام کے فضائل و مناقب سے استفادہ کرتے ہوئے امام کی سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر سکیں۔ تو عزادارو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مؤرخین نے لکھا کہ امام کی زندگی کا بیشتر حصہ قید خانوں میں گزرا ہے۔ اور آج بھی میں مطالعہ کر رہا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندانی زندگی کے حوالے سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ایک زندان سے دوسرے زندان کی طرف منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زندان کے اندر ہی شہید کر دیا گیا۔ تو عزادارو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے عباسی خلیفہ ہادی نے گرفتار کیا، کچھ عرصہ قید رکھا، پھر رہا کیا۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون رشید نے گرفتار کیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے مسجد نبوی سے گرفتار کیا گیا۔ قضیہ کچھ اس طرح ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ حج پہ جا رہا تھا، تو جب مدینے جاتا ہے تو اس وقت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑے ہو کے اپنی رشتہ داری بتانے کے لیے اور اپنے رشتہ کو پیغمبر کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قرابت داری جتلانے کے لیے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا عمّا، اے چچا بزرگوار، میرا تم پہ سلام ہو۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اس کے بعد امام نے اپنے بابا پہ سلام فرمایا اور عرض کیا، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے پدر بزرگوار، میرا تجھ پہ سلام ہو۔ تو ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے قبر پیغمبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں تیرے اس فرزند کو گرفتار کرنے لگا ہوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ میری حکومت کے اندر فساد برپا کرے گا۔ تو مومنین عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد 2 محمل تیار کیے گئے، ایک محمل کا رخ بصرہ کی طرف کیا گیا، دوسرے محمل کا رخ کوفہ و بغداد کی طرف کیا گیا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ امام کس محمل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ کے زندان میں لایا گیا۔ بصرہ میں جس شخص کا زندان تھا اس کا نام ہے عیسیٰ ابن جعفر۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسیٰ بن جعفر جو بصرہ کا گورنر تھا اس کے حوالے کیا گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں اس زندان میں پہنچے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ عبادت خدا انجام دینا شروع کر دی، دن کو روزہ، رات کو اللہ کی عبادت۔ جب یہ منظر دیکھا عیسیٰ بن جعفر نے، اس نے ہارون کو خط لکھا تھا کہ جس شخصیت کو تو نے میرے زندان کے اندر بھیجا ہے میں اسے رہا کرنے لگا ہوں، کیونکہ ایسا زہد متقی عابد میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، جس کا دن روزہ کی حالت میں گزرتا ہو، جس کی رات عبادت خدا میں گزرتی ہو، اور میں کیسے ایسی شخصیت کو اذیت دوں؟ جب میں اس شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے راہب امت پیغمبر لگتا ہے کہ امت پیغمبر میں اگر کوئی نیک ہے تو وہ یہی شخصیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ہارون نے مولا کو فضل بن ربیع کے قید خانے میں منتقل کیا اور فضل بن ربیع کو خط لکھا کہ جیسا ممکن ہو سکے امام علیہ السلام کو شہید کر دے۔ تو فضل بن ربیع نے کچھ عرصہ امام کو قید میں رکھا۔ امام علیہ السلام کی وہی کیفیت، دن کو عبادت خدا، رات کو عبادت خدا، تلاوت قرآن، مناجات، قیام اللیل و صوم النہار میں حضرت کی زندگی گزر رہی تھی۔ جب یہ حضرت کی عمل سے متاثر ہوا تو اس نے بھی ہارون کو کہا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے امام علیہ السلام کو وہاں بصرہ سے منتقل کیا بغداد کی طرف، اور بغداد میں امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ بن خالد برمکی کے قید خانے میں منتقل کیا۔ جب امام علیہ السلام یہاں پہ آئے تو وہی کیفیت تھی، یہاں تک کہ یہ بھی امام علیہ السلام کے عمل سے، امام علیہ السلام کے کردار سے، امام کی شخصیت سے، امام کے حلم سے، امام کے علم سے متاثر ہوا۔ تو اس نے بھی معذرت کر لی کہ میں امام علیہ السلام کو اب زیادہ دیر اذیت نہیں دے سکتا، میں امام پہ زیادہ دیر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہارون نے امام علیہ السلام کو سندی بن شاہق کے زندان میں منتقل کیا اور اسے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو اچھا کھانا نہ دیا جائے، ٹھنڈا پانی نہ دیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کو اذیت میں رکھا جائے۔ حتیٰ کہ اتنا تنگ زندان تھا، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا اور جن لوگوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے امام علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ ان بیڑیوں اور زنجیروں کی وجہ سے امام کی پنڈلیوں کا گوشت اڑ چکا تھا۔ اس انداز میں اور اس کیفیت میں امام علیہ السلام نے زندان میں زندگی گزاری ہے۔ سندی بن شاہق کی بہن کہتی ہے کہ میں ہر روز امام علیہ السلام کو دیکھتی تھی کہ مبادا امام علیہ السلام ان مظالم سے تنگ آ کے کہیں میرے بھائی کے خلاف بد دعا تو نہیں کرتے، کہیں ہارون کو بد دعا تو نہیں دیتے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں امام علیہ السلام کی روزانہ تسبیح سنتی تھی، مناجات سنتی تھی، تلاوت قرآن سنتی تھی، دعا سنتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ امام علیہ السلام نے ہارون کو بد دعا دی ہو یا سندی بن شاہق کو بد دعا دی ہو۔ امام علیہ السلام نے زندان کے اندر بھی اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام اتنی سخت زندگی گزارنے کے باوجود بھی سجدہ الہی میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار اعلیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں جن فرصت کے لمحات سے میں استفادہ کر کے جی بھر کے تیری عبادت انجام دیتا ہوں۔ مومنین، امام علیہ السلام جب اس کیفیت میں زندان کے اندر زندگی گزار رہے تھے تو ایک دن ہارون لعین نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے چند خرمے خرید کیے
اور ان خرموں کے اندر سوئی اور دھاگا کے ذریعے زہر جو ہے وہ ڈالا گیا، اور وہ خرمے سندھی بن شہیک لے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہارون نے یہ تحفہ دیا ہے تاکہ تم ان خرموں کو کھا سکو۔ تو امام علیہ السلام نے رضم بقضائہ و تسلیما لامر مولا، امام علیہ السلام نے چند دانے خرما کے تناول فرمائے۔ سندھی بن شہیک کہتا ہے کہ اے موسیٰ کاظم اور تناول کر لو، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سندھی بن شہیک، اگر تیرے حاکم کا ان چند دانوں کے ذریعے مقصد پورا ہو جائے تو کیوں مجھے زیادہ اذیت دیتا ہے؟ عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جب وہ دانے تناول کیے، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ جب امام علیہ السلام کو زہر ملے دوسرا دن ہوا تھا تو امام علیہ السلام کا جسم زرد ہو چکا تھا۔ سندھی بن شہیک نے لوگوں کو بلایا، معززین علاقہ کو بلایا، قاضی شہر کو بلایا، تاکہ ان کو دکھا سکے کہ ہم نے امام علیہ السلام کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، ہم نے امام علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی زہر نہیں دی، بلکہ امام علیہ السلام طبعی طور پہ مریض ہیں۔ تو اس وقت اسی اسنا میں ایک طبیب کو بھی بلایا گیا۔ جب طبیب نے امام علیہ السلام کی حالت دیکھی اور امام علیہ السلام نے طبیب کے سامنے اپنا ہاتھ کیا، ہاتھ زرد تھا، تو طبیب نے کہا کہ امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے۔ عزادارو جب تیسرا دن آیا، یہی 25 رجب المرجب کا دن چڑھا، امام علیہ السلام کی روح کف انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ آپ کے جسد اطہر کو سندھی بن شہیک نے منڈی سے 4 مزدور منگوا کے ان کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اسے جسر بغداد پہ رکھ آؤ۔ عزادارو یہ مزدور امام کا جنازہ لے کے چلے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ھذا امام الروافض، یہ رافضیوں کا امام ہے جو اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے۔ جب یہ مزدور امام کا جنازہ لے کے جسر بغداد پہ پہنچے تو سلیمان بن جعفر جو ہارون کے چچا کا بیٹا تھا، یہ اپنے محل کی بلائی منزل پہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے خدام کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ مزدور کس کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کون ہے اور پل بغداد پہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ جب وہ خدام آتے ہیں تو اسے جا کے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سلیمان بن جعفر ہارون کے چچا کا بیٹا اپنے محل سے اترا، جب امام علیہ السلام کے قریب آتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عزادارو یہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ہاتھ کڑیوں کو کھولا جائے اور بیڑیوں کو پاؤں سے نکالا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کو غسل دیا گیا، امام علیہ السلام کو کفن پہنایا گیا، سب سے زیادہ قیمتی کفن جس کے اوپر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا امام علیہ السلام کو پہنایا گیا، اور پہنانے کے بعد امام علیہ السلام کے اوپر نماز جنازہ پڑھی گئی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام کو مقابر قریش میں موجودہ کاظمین میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تمہاری زندگی اگرچہ بہت مظلومانہ گزری ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر زندان ہی زندان دیکھے ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی ہیں، لیکن تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہیں غسل بھی مل گیا، تمہیں کفن بھی مل گیا، تمہیں دفن کرنے والوں نے دفن بھی کر دیا۔ ہے امام مظلوم،
امام حسین علیہ السلام کی قسمت، جب امام مظلوم علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو امام علیہ السلام کو کوئی غسل دینے والا نہ تھا، کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، اگر تھے